إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر رب العالمین چاہتا تو ہمیں یہ آرڈر دے دیتا کہ ہم 24 گھنٹے ہی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، لیکن اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے 24 گھنٹوں کے دوران صرف ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے علاوہ باقی اوقات میں ہمیں سونے کی اجازت دی ہے، کھانے پینے کی اجازت دی ہے، بیگم بچوں کے پاس بیٹھ کر گفتگو کرنے کی اجازت دی ہے۔ میرے بھائیو، کھانے پینے کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت تو دے دی، لیکن چند ایک چیزیں ہیں جن سے رب العالمین نے روکا ہے، انہیں حرام قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم اپنا رزق وہاں سے تلاش کرتے ہیں تو وہ رزق حرام ہوگا، اسے کھانا اسے پینا جائز نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا۔ رزق حلال کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ رزق حلال اگرچہ تھوڑا سا ہو اس میں برکت ہوتی ہے، اور حرام کا مال اگرچہ زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام کا مال مصیبتیں لے کے آتا ہے، پریشانیاں لے کے آتا ہے، بیماریاں لے کے آتا ہے، جبکہ حلال کے مال سے اگرچہ وہ تھوڑا ہو سکون ملتا ہے، انسان اطمینان اور چین کی نیند سوتا ہے، سکون اور اطمینان اور چین سے اپنی زندگی بیگم اور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو لالچ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مال زیادہ ہو، جہاں سے بھی آئے ان کا مال زیادہ تو ہوتا ہے، بینک ان کے مالوں سے بھرے پڑے رہتے ہیں، لیکن خود ان کو کھانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اکثر و بیشتر کھانے پینے کے لحاظ سے ڈاکٹروں کی طرف سے پابندیوں کا شکار رہتے ہیں۔ وہ مال جو جمع کیا تھا وہ اب کوئی اور کھائے گا، کسی اور کے کام آئے گا۔ یہ شخص جس نے یہ مال کماتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے، وہ مال اس کا نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کمائیں، جب پیسہ حاصل کریں تو دیکھیں کہ جو طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جو ذریعہ ہم اختیار کر رہے ہیں، کیا وہ درست ہے یا غلط۔ اور اگر ہمارے پاس حرام مال رہے گا تو اس کے جہاں دیگر نقصانات ہیں، وہاں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں جناب ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا رب العالمین نے حکم اپنے رسولوں اور نبیوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں سے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ میرے رسولوں، میرے نبیوں، اس حلال میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور نیک اعمال کرو،
اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم جو بھی کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ حلال کا کھائیں، رزق حلال میں سے کھائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام سے بچایا. وہ تھوڑا کھاتے رہے، تھوڑے کے اوپر گزارا کرتے رہے، لیکن جو کھاتے تھے وہ حلال کا ہوتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور جب ام المؤمنین عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی، تو بتائیں پھر آپ لوگ کیا چیز کھا کے زندہ رہا کرتے تھے؟ تو فرمایا الاسودان، فرمایا ہم پانی کے اوپر اور کھجوروں کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نبیوں نے بکریاں چرائی ہیں، اور فرمایا میں بھی مکہ میں بکریاں چراتا رہا ہوں اور چند ایک پیسوں کے عوض بکریاں چراتا رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام محنت کر کے، مزدوری کر کے، حلال رزق حاصل کر کے اس میں سے کھاتے پیتے رہے. اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو دیا ہے. چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ مومنو، وہ لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، تقدیر کے اوپر ایمان ہے، اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو تو پھر تمہیں اسی رزق میں سے کھانا چاہیے جو اللہ نے تم کو حلال کا دیا ہے. اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر اس کا شکریہ ادا کرو اس رزق کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا ہے. اور اسی حدیث کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، حالت سفر میں ہے، اور میرے بھائیو آپ جانتے ہوں گے کہ حالت سفر میں مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو فرمایا ایک آدمی ہے جو حالت سفر میں ہے، حالت سفر کی وجہ سے وہ مٹی سے اس کا سر اٹا پڑا ہے، اس کی بہت بری حالت ہے، ایسی حالت ہے جس حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ آدمی اس حالت میں رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، دعائیں کر رہا ہے، کبھی یہ دعا کبھی وہ دعا، رب العالمین کے سامنے التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام سے حاصل کیا ہے، جو پیتا ہے وہ حرام کے پیسوں سے لے کے آیا ہے، جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال سے حاصل کیا ہے. فرمایا فأنا یستجاب لذلک، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں اکثر و بیشتر دوست احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی. میرے بھائیوں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے جن اسباب کو اپنانے سے رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اور ان کاموں سے دور رہنا ہوگا جن کاموں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جو دعا قبول ہونے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں ہوا ہے کہ فرمایا اگر آپ
حرام کا مال کھاتے ہیں، حرام سے لباس خریدتے ہیں، حرام سے کھانا پینا اپنا خریدتے ہیں، تو فرمایا ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، رشوت کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے، اور کسی کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہے، اس سے جو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ حرام کا ہے۔ فراڈ کرتے ہیں آپ، دھوکہ دے کے سودا کرتے ہیں، یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ حرام کا پیسہ آ رہا ہے۔ کسی کے پیسے آپ نے دبائے ہوئے ہیں، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ اور اگر آپ سود لیتے ہیں تو یہ پیسہ حرام کا پیسہ ہے۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے درس کی ابتدا میں تلاوت کی ہے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لین دین کو، سودے کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن فرمایا وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اور جو سود تمہارا کسی کے ذمے رہ گیا ہے اسی کے پاس رہنے دو، وہ نہ لو۔ اس سے پہلے جو ہونا تھا ہو چکا، لیکن یہ حکم نازل ہونے کے بعد، یہ حکم سن لینے کے بعد، جو سود تمہارا کسی کے ذمے رہ گیا ہے وہ اسی کے پاس رہنے دو، اس سے لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آیت نے بتا دیا کہ سود اور ایمان دونوں ایک انسان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو سود لیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن ہے وہ سود نہیں لیتا، کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ایمان والو، اگر تم واقعی مومن ہو، آیت کے شروع میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، آیت کے آخر میں کہا ان کنتم مؤمنین، پہلے بھی ایمان بعد میں بھی ایمان، درمیان میں سود چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان کے دعوی میں سچے ہو تو پھر سود چھوڑ دو، سود نہ لو۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، بڑھا چڑھا کے، دگنے تگنے، ڈبل ٹرپل یہ سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، سود کھانے والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ لعلکم تفلحون، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر صراط مستقیم پہ لگنا چاہتے ہو، اگر روز قیامت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو پھر یہ سود والا کام چھوڑ دو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، فرمایا جہنم کی آگ ہم نے تیار کی ہے کافروں کے لیے، سود لینے والو اس آگ سے تم بچ جاؤ۔ جہنم کی آگ اصل میں تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ فرمایا کافروں کے لیے، سود لینے والو تم اس آگ سے بچ جاؤ۔ جناب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے، سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے۔ اس آیت سے مسلمان کو سب سے زیادہ خوف لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو، اپنے رسول کے اوپر ایمان لانے والوں کو، اپنے قرآن کے اوپر ایمان لانے والوں کو، اپنے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو، آخرت کے اوپر ایمان لانے والوں کو، تقدیر کے اوپر ایمان لانے والوں کو جہنم کی آگ کی دھمکی دی ہے سود لینے کی شکل میں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرتے ہیں امام بخاری
فرماتے ہیں کہ کہا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اجتنبوا السبع الموبقات، کہ لوگوں ان 7 گناہوں سے بچ جاؤ جو انسان کو، جو مسلمان کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، جہنم کی آگ میں داخل کر دیتے ہیں، جنت میں داخلہ بند کر دیتے ہیں. ان 7 گناہوں سے بچ جاؤ. اور صحابہ کرام وہ تو مسلمان ہی اس لیے ہوئے تھے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. انہوں نے فوراً پوچھا وما ہن یا رسول اللہ. وہ بت بن کے بیٹھے نہیں رہے بلکہ فوراً پوچھا اللہ کے رسول ہمیں بتائیے یہ 7 گناہ کون سے ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں. میرے بھائیو، جس توجہ سے، جس انہماک سے صحابہ کرام نے یہ 7 گناہ سنے، اسی توجہ سے، اسی انہماک سے مجھے اور آپ کو بھی سننے چاہیے تاکہ ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ سکیں. جیسے ان صحابہ کرام نے کوشش کی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور کوشش کرتے ہوئے وہ ان کاموں سے دور رہتے تھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ایسے ہی مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کریں جو جہنم کی آگ میں لے جانے والے ہیں اور پھر ان گناہوں سے بچیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا. جس کو شریک ٹھہرایا جائے، چاہے وہ کوئی زندہ انسان ہو، چاہے وہ کوئی قبر والا ہو، چاہے وہ کوئی پتھر ہو، چاہے وہ کوئی درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب آپ نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا تو آپ شرک میں واقع ہو گئے، اور شرک جس نے کر لیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، قبر والے سے بیٹا مانگنا، قبر والے سے شفاعت کا سوال کرنا، قبر والے سے رزق کا سوال کرنا، یہ سب کچھ شرک ہے میرے بھائیو. ایسے ہی کسی نجومی کے پاس جا کے، کسی عامل کے پاس جا کے غیبی باتیں معلوم کرنا، اس سے پوچھنا کہ میری شادی کہاں ہوگی، اس سے پوچھنا میرے لیے کاروبار کون سا اچھا رہے گا، اس سے یہ پوچھنا کہ فلاں ہمارے گھر میں فلاں وقت میں چوری ہوئی تھی کس نے کی ہے، استخارہ کا نام دیں یا کوئی اور نام دیں. میرے بھائیو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے. آج ہمارے ہاں نام تبدیل کر دیے گئے ہیں. شراب کا نام روح افزا رکھ دیا گیا ہے، شرک کا نام استخارہ بھی رکھا گیا ہے. کیا کہتے ہیں کہ جی ہم عامل صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مولانا صاحب کے پاس جا رہے ہیں، وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے گھر میں جو چوری ہوئی ہے کس نے کی ہے. میرے بھائیو، یہ تو غیب کا دعویٰ ہے، اس کا استخارے سے کیا تعلق؟ استخارہ تو اور چیز ہے. استخارے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں آپ نے کوئی کام کرنا ہے، جائز کام کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے، مباح کام کرنا ہے، آپ متردد ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کریں کہ نہ کریں، شادی یہاں کریں کہ وہاں کریں، دکان یہاں کھولیں کہ وہاں کھولیں، بیٹے کی شادی یہاں کریں وہاں کریں، بیٹے کو ملازمت اس محکمے کی دلوائیں یا اس محکمے کی دلوائیں، اور دونوں کام حلال ہیں، دونوں جائز ہیں، دونوں مباح ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سہولت رکھی ہے کہ دعائے استخارہ پڑھو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں غیب نہیں جانتا، تو جانتا ہے، میرے لیے خیر کہاں رکھی ہے مجھے نہیں معلوم، تجھے معلوم ہے، تجھے ایک ایک چیز کا علم ہے. اگر میرے بیٹے کی شادی یہاں پہ درست ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے، تو یا اللہ ادھر کر دے، میرا دل یہاں پہ مطمئن کر دے، یہ معاملہ آسان کر دے. اور اگر یہ جگہ ہمارے لیے غلط ہے تو ہمیں اس سے دور لے جا، ان کو ہم سے دور لے جا، اور پھر ہم کو وہاں لے جا جہاں ہمارے لیے خیر رکھی ہوئی ہے. تو استخارے کا تعلق تو میرے بھائی مستقبل کے اس معاملے سے ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کریں اور وہ کریں، اور وہ دعا کرنے کے بعد بھی کوئی وحی نازل نہیں ہوگی، کوئی غیب کی خبر نہیں آئے گی. صرف یہ ہے کہ جدھر دل مطمئن ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے استخارے کے بعد کر دیں، انشاءاللہ ادھر ہی خیر ہوگی. لیکن آج کیا کہتے ہیں ماضی کے بارے میں، جو واقعہ ہو چکا ہے، چوری ہو چکی ہے، چور کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی استخارے کے لیے ہم جائیں گے مولانا صاحب کے پاس، فلاں نجومی کے پاس، فلاں عمل کے پاس، یہ استخارہ ہے. میرے بھائی یہ استخارہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بھی اور وہ بھی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے.
چوری کے بارے میں معلوم کرنا یہ غیب کی خبر ہے میرے بھائی، اور یہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اور وہ مولانا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ غیب کا دعویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں زمین میں غیب جاننے والا صرف رب العالمین ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں کہ شرک سے بچیں، قبر والوں کو پکارنے سے بچیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان ہیں. اور کہیں فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کر رہا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے. جس کو پکار رہا ہے وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا. جواب کیا دینا ہے؟ فرمایا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا. فرمایا پہلے نمبر پہ وہ جواب نہیں دے گا، وہ دعا قبول نہیں کرے گا، اور اس سے بھی پہلے یہ بات ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو پکارا جا رہا ہے، اس سے کوئی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہے. اور فرمایا قیامت کے دن جب اسے بتایا جائے گا کہ تمہیں یہ پکارتے رہے، یہ تم سے بیٹا مانگتے رہے، یہ تم سے رزق مانگتے رہے، یہ تم سے غیبی علم مانگتے رہے، فرمایا کانوا لہم اعداء، جس کو پکارا جا رہا تھا وہ ان کا دشمن بن جائے گا جو ان کو پکارتے رہے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں، یا اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے بالکل نہیں کہا تھا کہ ہمیں پکارا جائے، ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر کا طواف کیا جائے، ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر کے اوپر آ کے ہم سے دعائیں کی جائیں، ہم نے کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہم سے شفاعت طلب کی جائے، ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سے بیٹا مانگا جائے. وہ لا تعلق ہو جائیں گے، بری ذمہ ہو جائیں گے، اور یہ پکارنے والے وہاں پھنس جائیں گے. تو میرے بھائیو ان 7 گناہوں میں سے جو گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، پہلا گناہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور دوسرا گناہ فرمایا السحر، جادو کرنا یا جادو کروانا. میرے بھائیو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ نے کئی گھر اجاڑ دیے، کئی گھروں کا سکون چھین لیا. اس لیے جادو کرنے والا بہت بڑا جرم ہے. اور چونکہ جادو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ بہت بڑا شرک یا بہت بڑا کفر نہ کر لیں، اس لیے اس کو بھی ان 7 گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں. میرے بھائی جس کے پاس آپ جادو کے لیے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کو جادو کا علم کیسے حاصل ہوا، جادو کے اوپر اس کا کنٹرول کیسے ہے، وہ کیسے جادو کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. کیا آپ کو اس بات کا علم ہے؟ میرے بھائی جادو کرنے والا جب تک بہت بڑا شرک نہ کر لے، جب تک بہت بڑا کفر نہ کر لے، شیطان اس کی مدد نہیں کرتے. جادو شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، شیطان جنوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور شیطان جن ہر مشرک کی مدد نہیں کرتا. اگر ہر مشرک کی مدد کرے تو کروڑوں کی تعداد میں ہے شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. شیطان جن اسی مشرک کی مدد کرتے ہیں جو شرکیہ کام میں بہت آگے نکل جائے، جیسے کسی قبر کا طواف کرنا، قبر والے کے نام پہ کالا بکرا ذبح کرنا، باتھ روم میں جا کے قرآن پاک کو پھینک دینا، قرآن پاک کو نعوذ باللہ پیشاب کے ساتھ لکھنا، قرآن پاک کے اوپر نعوذ باللہ پیشاب کرنا، قرآن پاک کے ساتھ نعوذ باللہ پخانے کو لگانا. ایسا کوئی بڑا کفریہ اور شرکیہ کام کریں گے تب شیطان جن آپ کی مدد کریں گے، ورنہ عام کافر آدمی کی شیطان مدد نہیں کرتے. اور اس جادوگر کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میرے فلاں رشتہ دار کے اوپر جادو کرنا ہے. آپ اپنے ایمان بھی بیچ کے آتے ہیں، پیسے بھی بیچ کے آتے ہیں، اور نہیں سوچتے کہ یہ جادو کرنے والا اتنا خود مختار ہوتا، اتنا مشکل کشا ہوتا، اتنا حاجت روا ہوتا تو اس کے اپنے حالات ٹھیک ہوتے، اس کی اپنی بیگم اس کے اوپر خوش ہوتی، اس کے بچے اس کے اوپر خوش ہوتے، اس کا کوئی اچھا سا مکان ہوتا، اور اس کی چہرے کے اوپر لعنتیں نہ برس رہی ہوتی.
تو بہرحال میرے بھائیوں، دوسرا بڑا وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ جادو. اور تیسرا بڑا گناہ جو جہنم میں جانے والا ہے وہ کسی کو ناحق قتل کرنا. میرے بھائیوں، کسی کی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے معاشروں میں اس کو ایک سادہ سا ایک رواج بنا دیا گیا ہے. ادھر بم دھماکے ہو رہے ہیں، ادھر گولیاں چل رہی ہیں، ادھر قتل و غارت ہو رہی ہے. ایسے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جیسے کسی کی کوئی قیمت نہ ہو. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مومن کی بہت قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 5ویں اس بارے میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ ناراض ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا اور دردناک عذاب اس کا منتظر ہے. میرے بھائیوں، کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اتنی جلدی غصے میں نہیں آنا چاہیے. آپ کے اوپر کوئی ظلم کر بھی لے تو صبر کریں، قتل کرنے کی حد تک نہ جائیں. اگر اس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے کوئی بات نہیں، اس کا بدلہ آپ کو قیامت کے روز مل جائے گا. ضروری نہیں ہر چیز کا آپ انتقام اسی دنیا میں لیں. میرے بھائیوں، صبر بھی کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اس لیے میرے بھائیوں، قتل کرنا کسی کو ناحق یہ ان گناہوں میں سے ایک ہے جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں. اس کے بعد چوتھا گناہ فرمایا اکل الربا، سود کھانا. اور یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. چوتھا بڑا گناہ جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرمایا کیا؟ سود کھانا. اور اس کی وضاحت آئندہ آئے گی. اور 5واں گناہ کیا ہے؟ کسی یتیم کا مال کھانا. اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے ظلم سے کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیو، یتیم مظلوم ہے، اس کے اوپر ترس کھانا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے. آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، الٹا اس کا مال کھا رہے ہیں، فرمائے بہت بڑا گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے. اور فرمایا اس کے بعد جو کبیرہ گناہ ہے وہ کیا ہے؟ التولی یوم الزحف. چھٹا بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ دشمن کے سامنے میدان میں کھڑے ہیں، جہاد شروع ہو چکا ہے، لڑائی شروع ہونے والی ہے، اب آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. کیوں میرے بھائیو؟ اس لیے کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے جہاں لڑائی ہو رہی ہے، اب میدان چھوڑ کے بھاگیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے اوپر برا اثر ڈالنا چاہتے ہیں، ان کا دل توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ دشمنوں کو تقویت دینا چاہتے ہیں. آپ میدان میں نہ آئیں کوئی بات نہیں، میدان میں آ گئے، لڑائی شروع ہو چکی، اب میدان چھوڑ کے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے. اور فرمایا آخری اور 7واں بڑا گناہ کیا ہے؟ قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، اس کی زندگی کو تباہ کر دینا تہمت لگا کے، اس کو اس کے معاشرے میں، اس کے باپ کے سامنے، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے، اس کے خاوند کے سامنے اس کی عزت خراب کر دینا، اس کو ان کی نگاہوں میں گرا دینا. فرمایا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا ایسا کرنے والا اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. میرے بھائیوں، جب آپ کسی بچی کے اوپر، کسی لڑکی کے اوپر تہمت لگاتے ہیں شکوک و شبہات کی بنیاد پہ، آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نور میں ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
کہ بھولی بالی، غافل، بے خبر مومن عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے دنیا میں بھی لعنتی، آخرت میں بھی لعنتی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ میرے بھائی، یہ گناہ زیادہ تر ہوتا ہے میری اور آپ کی بیگم سے، یہ گناہ ہوتا ہے میری اور آپ کی بہن سے، یہ گناہ ہوتا ہے میری اور آپ کی ماں سے، یہ گناہ ہوتا ہے میری اور آپ کی بیٹی سے۔ ان کو سمجھائیں، عورتوں کا آپس میں زیادہ تر یہی کام ہوتا ہے، اس کے اوپر الزام لگانا، اس کے اوپر تہمت لگانا، یا یہ تہمت ایک سے دوسرے تک نقل کرنا۔ میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، اس سے بچ جائیں۔ آج آپ کسی کی عزت خراب کر رہے ہیں، کل قیامت کے روز آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آپ نے اس حدیث سے اندازہ لگا لیا کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے، انسان جہنم میں داخل ہوگا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کیسے نہ ہو؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، کہ ہم نے سود کو حرام قرار دے دیا، سود لینا اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بعد آ جاؤ، سود نہ لیا کرو، سود نہ دیا کرو۔ لیکن جو بعد نہ آئے، فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو اپنے پڑوسی سے اعلان جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دفاتر میں کام کرتے ہیں، ہم تو ان سے بھی ڈرتے ہیں، بلکہ ہم ان سے بھی ڈرتے ہیں جو ہمارا متحد ہوتا ہے۔ لیکن اتنی جرت کہاں سے آ گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ؟ فرمایا سود لینے کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ پھر سود کیوں لیتے ہیں؟ پھر سود کیوں دیتے ہیں؟ پھر ہمیں اس بات پہ فخر کیوں ہے کہ ہمارا بڑا بھائی جو ہے فلاں بینک میں مینیجر ہے؟ پھر ہم بڑے فخر سے کیوں بتاتے ہیں کہ میرا بھائی فلاں بینک میں ملازمت کرتا ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس بات کو چھپانا چاہیے، بھائی کو سمجھانا چاہیے، لیکن ہم فخر سے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بھائی بینک میں مینیجر ہے۔ میرے بھائی، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ یہ گناہ چھوڑ دیجئے۔ اگر یہ گناہ میرا اور آپ کا بیٹا کر رہا ہے تو اس کو سمجھائیے، اس کو بینک سے نکال لیجئے۔ بھائی کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھائیے، اس کو بتا دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، آپ کا مال حرام کا مال ہے، چھوڑ دیں۔ اور اگر میرا بھائی، میرا اور آپ کا بیٹا ایسی تعلیم حاصل کر رہا ہے جس کا انجام سودی ملازمت ہے، تو ابھی سے یہ تعلیم چھڑوا دیں، کل کو پھر آپ بہانے کریں گے کہ اب ہم کدھر جائیں۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال جو بینک میں پڑا ہے، تمہارا اصل مال جو اس آدمی کے پاس ہے جس کے ذمے سود بھی ہے، تو اصل مال لے لو، اصل قرضہ لے لو، سود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پہ ظلم کرو سود لے کے، اور نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے کہ تمہارا قرض بھی دبا کے بیٹھ جائے۔ نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کرے۔ فرمایا اسلام تو آپ سے کوئی اور تقاضا کرتا ہے، آپ سود لیتے ہیں، آپ غریب آدمی کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھوک سے مر رہا ہے، آپ اسے 100 ریال دے کے، 1000 روپیہ دے کے اس سے سود لیتے ہیں۔ آپ کا تو فرض تھا کہ آپ اس کی مدد کرتے، آپ کا تو فرض تھا آپ صدقہ خیرات کرتے، آپ اس سے تعاون کرتے، آپ اس کے ہمدرد بنتے۔ اگر آپ صدقہ خیرات نہیں دے سکتے تو پھر دوسرا آپ کا فرض یہ تھا آپ اسے قرض حسنہ دیتے، لیکن آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، اس کو قرض بھی نہیں دے رہے، الٹا آپ اس سے سود لے رہے ہیں، یہ تو ظلم ہے۔ اسلام اس ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ قرض دینے والے کہتے ہیں قرض کیسے دیں، قرض واپس نہیں ملتا،
میرے بھائیوں جس طریقے سے آپ سود نکلوا لیتے ہیں اسی طریقے سے آپ قرض بھی نکلوا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اسلام آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ قرض دیں آپ کو ثواب ملے گا، وہاں اسلام آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ قرض دیتے ہوئے معاملے کو لکھ لیں، مدت کا تعین کر لیں، کب قرض واپس لینا ہے اس کا تعین کر لیں، اور یہ معاملہ اس کو نوٹ کر لیں، لکھ لیں، اور اس کے اوپر 2 مرد گواہ بنا لیں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لیں. اگر آپ ان اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا دیا ہوا قرض ضائع نہیں ہوگا. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب آپ نے قرض دے دیا، مدت آ گئی، جس کو قرض دیا تھا آپ نے دیکھا کہ واقعی مجبور ہے، ابھی قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. آپ اس کو مہلت دے دیں، آپ اس کے اوپر رحم کریں، اس کے اوپر ترس کھائیں، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھیں، رب العالمین آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش کرے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر آپ اس سے بھی بڑا درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر یہ ہے کہ اس کی مجبوری کو دیکھ کے، اس کی تنگ دستی کو دیکھ کے یہ قرض اس کو ویسے ہی معاف کر دیں. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن بہتری کی سمجھ تب آئے گی ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں شعور ہے، اگر تم پڑھے لکھے ہو، تمہارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، آخرت کی حقیقت کو جانتے ہو، جنت کی قیمت کو جانتے ہو، تو فرمایا وہ قرض جو دیا تھا اس کو معاف کر دینا یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. لیکن شریعت معاف کرنے پہ آپ کو مجبور نہیں کرتی، لیکن یہ بتا رہی ہے کہ یہ افضل ہے، یہ اعلیٰ کام ہے، درجات والا کام ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے. تو میرے بھائی کیا معلوم ہوا مسلمان کا کیا فرض تھا؟ مسلمان کا فرض یہ تھا کہ جب اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتے دار کو دیکھے کہ بھوک سے مر رہا ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، تو ان کو صدقہ خیرات کے طور پہ پیسے دے. یہ کام نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں، شریعت مجبور نہیں کرتی. پھر کیا کریں آپ؟ اس کو قرض حسنہ دے دیں. قرض حسنہ آپ نے دے دیا، معاملہ تحریر کر لیا، گواہ بنا لیے، مدت کا تعین ہو گیا، قرض واپس کرنے کا وقت آیا، دیکھا اس کی حالت بہت بری ہے، تنگ دست ہے، مجبور ہے، بھوک سے مر رہا ہے، آپ اس کو مہلت دے دیں. 1 سال کی اور مہلت دے دیں، 2 سال کی اور مہلت دے دیں، 1 مہینے کی اور مہلت دے دیں. فرمایا اور اگر بالکل معاف کر دیں تو پھر آپ نے بہت عمدہ کام کیا ہے، ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے رب العالمین بھی آپ کے اوپر رحمت کرے گا. تو میرے بھائی یہ فرض ہے مسلمان کا، یہ ہے اسلامی معاشرہ. وہ نہیں کہ جو غریب کو لوٹے، غریب کو 100 ریال دے کے 110 ریال واپس لے، غریب کو 1000 روپیہ دے کے 1500 روپیہ واپس لے. میرے بھائیوں یہ تو آپ اس کی غربت سے کھیل رہے ہیں، یہ تو آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. جب آپ اس کے اوپر ظلم کریں گے، جب آپ اس کو مجبور کریں گے تو پھر رب العالمین کی رحمت آپ کے اوپر نازل نہیں ہوگی. تو بہرحال میرے بھائیوں جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی تھی اس نے بتا دیا کہ سود لینا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے. جناب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام میں نے ایک شراب پینے والے کو دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ اچھل اچھل کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. جب میں نے اس کی اتنی بری حالت دیکھی تو میرے دل میں آیا کہ شراب سے کوئی ایسی بری، شراب سے بڑھ کر کوئی اور اتنی بری چیز نہیں ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہو. تو میں نے کہا شراب کی برائی کو بیان کرنے کے لیے، شراب کی برائی کو واضح کرنے کے لیے میں نے کہا کہ اگر شراب سے بڑھ کر انسان کے پیٹ میں کوئی بری چیز داخل ہوتی ہو تو میری بیگم کو طلاق. اب بتائیے میری بیگم کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ شراب ہی وہ چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں سب سے بری داخل ہونے والی چیز ہے تو پھر تو میری بیگم کو طلاق نہیں ہوگی.
اور اگر شراب سے بڑھ کر کوئی اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے جو انسان کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے تو پھر یقیناً میری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ارجع، واپس چلے جاؤ، حتی انظر فی المسئلہ، مجھے ٹائم دو تاکہ میں اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر لوں۔ وہ آدمی پھر آیا، امام مالک رحمہ اللہ نے پھر کہا کہ واپس چلے جاؤ، مجھے ٹائم دو، میں ابھی اس مسئلے کے اوپر غور و فکر کر رہا ہوں، مجھے اور کرنے دو، بعد میں آنا۔ وہ پھر چلا گیا۔ تیسری بار آیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بیگم کو طلاق ہو چکی ہے، اس لیے کہ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے دیکھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ انسان کے پیٹ میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں ان میں سے سب سے بری چیز شراب نہیں بلکہ سود ہے۔ میرے بھائی، اس سے اندازہ کریں آپ کہ سود کتنا بڑا جرم ہے، سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سب کے باوجود ہم سود دیتے ہیں اور سود لیتے ہیں۔ میرے بھائی، عبداللہ ابن حنظلہ جو کہ اس عظیم صحابی کے بیٹے ہیں جس صحابی نے کو غسل دینے والے کون تھے؟ فرشتے تھے۔ یہ عبداللہ ابن حنظلہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنیہ، کہ وہ درہم جو سود سے آپ نے حاصل کیا، صرف ایک درہم، 100 درہم نہیں، 200 درہم نہیں، 1000 درہم نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، فرمایا ایک درہم آپ نے سود سے حاصل کیا اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ سود سے حاصل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود آپ نے کھا لیا، فرمایا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے، بدکاری کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ 36 مرتبہ آپ زنا کریں، بدکاری کریں، فرمایا اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ صرف ایک درہم سود کا کھا لیں۔ میرے بھائی، زنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کموارہ غیر شادی شدہ بدکاری کر لے، زنا کر لے تو اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، اگر ثبوت مل جائے، معاملہ ثابت ہو جائے، وہ اعتراف کر لیں یا 4 گواہ مل جائیں، فرمایا اب ان کے اوپر نرمی کرنے کی ضرورت نہیں، اب ان کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت نہیں، اب ان کی طرف نہ دیکھو، اب رب العالمین کے آرڈر کی طرف دیکھو، فرمایا ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور اسی پہ بس نہیں، حدیث شریف بتاتی ہے کہ ان دونوں کو ان کے شہر سے نکال دو، ان کو ان کے شہر سے نکال دو، وہاں سے جلا وطن کر دو۔ 1 سال تک یہ اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک مرتبہ کموارہ آدمی اگر زنا کر لے، بدکاری کر لے، اتنی بڑی سزا ہے۔ اور فرمایا اگر بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا شادی شدہ ہو، جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو، تو پھر اس کو رب العالمین کی اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو پر انعام کیا، اللہ نے اس کو پر احسان کیا، اللہ نے اس کو بیگم دی، اللہ نے اس کو بیگم دی اور حلال کر دیا، اس بیگم سے اپنے تعلقات قائم کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کو چھوڑ کے غیر عورتوں کی طرف جاتا ہے، ان کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، فرمایا اس کی اب سزا یہ ہے کہ پتھر مار مار کے اس کی روح نکال دو۔ پتھر مارتے رہو، مارتے رہو، مارتے رہو، کوئی پتھر سر پہ لگے، کوئی چہرے پہ لگے، کوئی کان پہ لگے، کوئی آنکھ پہ لگے، کوئی ہاتھوں پہ لگے، کوئی پیٹ پہ لگے، یہاں تک کہ اس کی روح نکل جائے۔ کئی میرے دوست ایسے ہوں گے جن کو ترس آ رہا ہوگا اس کے اوپر جس کو سنسار کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو ترس اس کے اوپر آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حد نافذ نہ ہو، یہ سزا نہ دی جائے، تو پھر جان لیں کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ عجیب سی صورتحال بن گئی ہے
کہ ہم کافروں کی پیروی کرتے ہوئے، کافروں کی باتوں میں آتے ہوئے ڈاکو کے اوپر ترس کھاتے ہیں، ان کے اوپر ترس نہیں کھاتے جن کے گھر میں ڈاکہ ڈلتا ہے، جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جن کے گھر میں بدکاری بھی ہوتی ہے، جن کے حلال کے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، جن کی عورتوں کو مارا جاتا ہے، ان کے اوپر ہمیں ترس نہیں آتا، ہمیں ترس آتا ہے ڈاکو کے اوپر کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ میرے بھائی، آپ اس زنا کے معاملے میں بھی زنا کرنے والے کی طرف نہ دیکھیں، رب العالمین کی طرف دیکھیں۔ اپنی مخلوق کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جب اس کا آرڈر آ گیا تو اس کے اوپر عمل کریں گے تو رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں گی، رب العالمین کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہ ملک جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ یہاں پہ اللہ کی حدود نافذ ہیں۔ ابھی اسی ہفتے میں مکہ میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اسی ہفتے میں، جس ہفتے میں آپ ابھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، مکہ میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا ہے، اللہ کی حد نافذ کی گئی ہے۔ ایسی الحمدللہ یہاں حدود نافذ ہیں، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کو منی ایکسچینجر کی دکان کے باہر رائفل پکڑے ہوئے، کلاشن کوف پکڑے ہوئے لوگ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹی سی دکان ہے، اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی لوہے کے جنگلے نہیں لگے ہوئے، باہر کوئی چوکیدار نہیں کھڑے ہوئے، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہے، پولیس والے نہیں ہیں، فوج والے نہیں ہیں، پھر بھی کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان پیسوں کو اٹھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چور کے ہاتھ کاٹ دیے، ایک ڈاکو کے ہاتھ کاٹ دیے، پورا ملک امن میں ہے۔ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جگہ بے جگہ سیکورٹی گارڈ رکھ لو، گھر گھر جنگلے لگوا لو، گھر گھر لوہے کے موٹے موٹے دروازے لگوا لو، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے بار بار سو، کنڈیاں لگاؤ، نیند چین سے آئے نہ آئے کوئی بات نہیں، ڈاکو کو کچھ نہیں کہنا، اس کے ہاتھ نہیں کاٹنے، چور کے ہاتھ نہیں کاٹنے۔ سیکورٹی گارڈ رکھنے پہ ملک میں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، ہو جائے، سرمایہ کاری رکتی ہے، رک جائے، لیکن چور کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے، ڈاکو کا ہاتھ نہیں کرنا چاہیے کہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بھی ایسی بات کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور یہ مولوی، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے والے، یہ بیوقوف ہیں۔ میرے بھائیو، آپ انصاف کریں، حق کدھر ہے، بیوقوف کون ہیں؟ یہ اسلامی سزاؤں کو نعوذ باللہ وحشیانہ کہتے ہیں۔ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس نے کسی ایک قرآنی آیت کا مذاق اڑایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اگر ان حدود کو نافذ نہیں کر سکتے، ان اسلامی سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ کے دل میں ان حدود سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ حدود نافذ ہونی چاہیے، اور مجھے اگر اللہ نے کبھی اختیار دیا تو میں ان کو نافذ کروں گا۔ آپ میں جذبہ ہونا چاہیے، آپ کا اس بات کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، کم از کم آپ گنہگار نہ ہوں۔ تو بہرحال میرے بھائیو، آپ نے سن لیا کہ اگر کموارہ بدکاری کرے تو 100 کوڑے ہیں اور اپنے شہر سے اس کو 1 سال کے لیے نکال دیا جائے گا، اور شادی کرنے والا جس کی شادی ہو چکی ہے ایک بار، وہ بدکاری کرے اس کو سنسار کیا جائے گا۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سود کھانا، سود لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ صرف 1 درہم آپ سود کا کھا لیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ میرے بھائیو، اندازہ کریں سود کھانا کتنا بڑا جرم ہوگا، یعنی کہ سود کھانے والے کو 36 مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو یہ سزا کم ہے۔ سود کھانے والے کو 36 مرتبہ بھی سنسار کیا جائے تو یہ پھر بھی سزا کم ہے۔ سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے، چاہے 1 درہم کھایا ہو۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہو اس کے اوپر جو سود کھاتا ہے، جو سود لیتا ہے، لعنت ہو اس کے اوپر جو سود دیتا ہے
اور فرمایا لعنت ہو اس کے اوپر جو سودی معاملات کو تحریر کرتا ہے، لعنت ہو اس کے اوپر جو سودی معاملے کے اوپر گواہ بنتا ہے. فرمایا وہم سوا، یہ سارے کے سارے گناہ کے معاملے میں برابر ہیں. یعنی کہ یہاں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ سود لینے والا بڑا مجرم، سود لکھنے والا چھوٹا مجرم، سود لینے والا بڑا مجرم، سودی معاملے کے اوپر گواہ بننے والا چھوٹا مجرم. فرمایا نہیں، ہم سواؤن، سود اتنا بڑا جرم ہے، اس میں تعاون کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہیں. میرے بھائی دیکھتے جائیے کتنا بڑا یہ جرم ہے. اور آپ سارے بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہوں گے یہ جرم میں نہیں کرتا. جب میں مثالیں دوں گا نا آپ کو پتا چلے گا کہ جرم مجھ سے بھی ہو رہا ہے، آپ سے بھی ہو رہا ہے. ابھی تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ساری سختیاں کسی اور کے لیے ہیں، یہ سب حدیثیں کسی اور کے لیے، میں تو یہ کام نہیں کر رہا. میرے بھائی جب آپ سود کی مثالیں سنیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو آگ میرے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے. اس لیے بات دھیان سے سنیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے ہیں جناب سمرہ ابن جندب، کہتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب میں میرے پاس 2 آدمی آئے، 2 فرشتے آئے اور مجھے کسی پاک زمین میں لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نہر بہ رہی ہے. کس کی نہر؟ خون کی نہر. اور اس کے درمیان میں ایک آدمی ہے، وہ خون کی اس نہر میں غوطے کھا رہا ہے. اور نہر کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے سامنے پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. جو آدمی نہر کے اندر موجود ہے بار بار باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی کوشش کرتا ہے نہر کے باہر موجود جو آدمی ہے اس کو پتھر مارتا ہے اس کے منہ کے اوپر اور اس کو دوبارہ مجبور کر دیتا ہے نہر کے اندر داخل ہونے پہ. اور فرمایا یہ سزا جاری رہے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ قبر میں ہو رہا ہے. کیا کہا گیا ہے کہ سزا ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں یہ عذاب ہو رہا ہے. اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کون بدبخت ہے، فرمایا یہ وہ ہے جو دنیا میں سود لیا کرتا تھا. میرے بھائی سود لینا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے سود لینا چھوڑ دیں، سود دینا چھوڑ دیں. سودی محکموں میں ملازمت کرنا چھوڑ دیں، سودی معاملات میں تعاون کرنا چھوڑ دیں. سود کی موٹی موٹی 2 بڑی قسمیں ہیں. سود کی موٹی موٹی 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک وہ سود ہوتا ہے جس کا تعلق قرض سے ہے، اور ایک وہ سود ہوتا ہے جس کا تعلق لین دین سے ہے، بیع سے ہے، کاروبار سے ہے، تجارت سے ہے. پہلے اس سود کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعلق قرض سے ہے. قرض والا سود وہ ہوتا ہے جس میں آپ کسی کو 100 ریال بطور قرض دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ واپسی بھی میں 110 ریال لوں گا، 101 ریال لوں گا، 102 ریال لوں گا یا 200 ریال لوں گا. یہ بھی سود ہے. اور یہ بھی سود ہے کہ آپ اس کو 100 ریال دیتے ہیں، کہتے ہیں 100 ریال ہی واپس لوں گا لیکن 6 مہینے کے بعد لوں گا. اگر تم نے 6 مہینے کے بعد ادا نہ کیا تو ہر مہینے کے اوپر 1 ریال کا اضافہ لوں گا. یہ اضافہ جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے میرے بھائی. یہ ہمارے ہاں کئی بینک بجلی کے بل کے اوپر جو اضافہ ڈال دیتے ہیں نا، یہ میرے بھائی سود ہے. یہ وہ لینے والے تو مجرم ہیں ہی ہیں، دینے والا کیوں سستی کرتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں میں تو چودھری ہوں، کوئی بات نہیں اگلے مہینے اکٹھا ہی بل جمع کروا دیں گے، 10 ہزار اضافہ ہے وہ بھی دے دیں گے. میرے بھائی یہ آپ سود دیں گے، سود. میں کہہ رہا تھا نا کہ جب مثالیں آئیں گی تب پتہ چلے گا کہ سودی معاملات میں کون کون شریک ہے. کیا یہ ہم نہیں کرتے یہ کام؟ ہم کہتے ہیں 10 ریال ہیں پھر کیا ہوا، دے دیں گے. میرے بھائی یہ 10 ریال سود کے ہیں، آپ سود دے رہے ہیں. اس سے بچیں، اس سے دور رہیں. اور میرے بھائی ایسے ہی دوسری جو قسم ہے سود کی اسے کہتے ہیں کاروبار میں سود، بیع میں سود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بتائی ہیں. ان کی جب آپ آپس میں بیع کریں گے تو فرمایا وہ بیع ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے، ایک ہی جگہ پہ ہونی چاہیے
اور برابر برابر کی ہونی چاہیے. یہ 6 چیزیں اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں. پہلے نمبر پہ سونا ہے. سونے سے جب آپ بیع کریں گے تو فرمایا برابر برابر ہو اور ایک ہی جگہ پہ ہو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اب پتا چلے گا کہ کون سود دیتا ہے کون نہیں دیتا. میری اور آپ کی بیگم گولڈ کی دکان پہ جاتی ہے, سونے کی دکان پہ جاتی ہے, 5 تولے سونا دیتی ہے, کہتی ہے ڈیزائن پرانا ہو چکا ہے, اب نیا بنا دیں, یہ ڈیزائن بنا دیں, وہ بنا دیں, اور واپسی پہ وہ گولڈ کی دکان والا کہتا ہے 4.5 تولے دوں گا. ہاں جی, سود دیا کہ نہیں دیا؟ میرے بھائی یہ سود دیا ہے آپ نے, آپ کی بیگم سود دے کے آ چکی ہے. شریعت کہتی ہے کہ جب سونے کی سونے سے بیع ہو, جب سونے کا سونے سے تبادلہ ہو تو برابر برابر ہوں, ادھر بھی 3 تولے ادھر بھی 3 تولے اور ایک ہی مجلس میں ہوں. اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کی بیگم آج 5 تولے دے آئے اور کل 5 تولے لے لے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ بھی سودی معاملہ ہے. جب سونے کی سونے سے ہوگی تو ایک ہی مجلس میں, چاہے مجلس لمبی ہو جائے, 5 گھنٹے کی ہو جائے, 6 گھنٹے کی ہو جائے, آپ ایک جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا آگے پیچھے بھی جا رہے ہیں, اکٹھے جا رہے ہیں, الگ نہیں ہو رہے, کوئی بات نہیں. لیکن الگ ہونے سے پہلے یہ سودا مکمل ہو جائے اور سونا ادھر بھی برابر 1 تولہ ہو, ادھر بھی 1 تولہ, ادھر بھی 5 تولے ادھر بھی 5 تولے, تو یہ بیع برابر برابر ہو, ادھار اور نقد نہ ہو, اور بالکل ایک جیسا سونا ادھر ہو اور ویسا ہی سونا ادھر ہو. تو پہلی چیز کون سی ہے؟ سونا. دوسری چیز کون سی ہے؟ چاندی. چاندی کی بیع جب چاندی سے آپ کریں گے, چاندی کی بیع جب آپ چاندی سے کریں گے تو برابر برابر چاندی ہو اور ایک ہی جگہ پہ یہ سودا مکمل ہو جائے. ادھر 50 تولے چاندی ہے, ادھر بھی 50 تولے ہونی چاہیے, اور یہ ابھی دے رہا ہے تو دوسرا بھی اسی مجلس میں دے کے اٹھے, اس سے پہلے نہ اٹھے. اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ چودھری صاحب آپ بیٹھے ادھر اور میں ابھی گھر سے لے کے آیا, نہیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان کی چیز ان کو دیں, ان کو کہیں آپ اپنے پاس رکھیں, ابھی میں لے کے آتا ہوں, پھر سودا کریں گے, ہو نہیں گیا کریں گے. کتنی چیزیں ہو گئی میرے بھائی؟ 2. تیسرے نمبر پہ گندم. اور یہاں یہ بھی بتا دوں بھائیوں کو کہ یہ جو مسئلے بیان کر رہا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کو حنفی بھی مانتے ہیں, شافعی بھی مانتے ہیں, مالکی بھی مانتے ہیں, حنبلی بھی مانتے ہیں, حدیث بھی مانتے ہیں, سلفی بھی مانتے ہیں, ہر مسلمان اس کو مانتا ہے. البتہ آج کے جو جدید آ رہے ہیں نا سکالر, یورپ سے پڑھے ہوئے, کافر یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے, ان میں سے کوئی اختلاف کر رہا ہو تو اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. تو بہرحال میرے بھائی, سونے کا سونے سے بھی معاملہ میں نے بتا دیا آپ کو, چاندی کا چاندی سے بھی بتا دیا, گندم کی گندم سے جب بیع ہوگی تو وہ بھی برابر برابر ہوں اور ان کا بھی سودا ایک ہی مجلس میں طے ہو جانا چاہیے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ جو کی جو سے جب بیع ہوگی وہ بھی میرے بھائی ایک ہی نشست میں معاملہ طے ہو اور برابر برابر ہو. اور 5ویں نمبر پہ کیا ہے میرے بھائی؟ کھجوروں کی کھجوروں سے بیع. اور 6 نمبر پہ نمک کی نمک سے بیع. میرے بھائی یہ 6 چیزیں ہیں. ان 6 چیزوں کی جب آپس میں بیع ہوگی تو ایک ہی نشست میں ہونی چاہیے اور برابر برابر ہونی چاہیے. البتہ جب آپ سونے کی گندم سے بیع کریں گے تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ پھر سونے کی مقدار اور ہوگی, گندم کی اور ہوگی, ایک طرف سے نقد ہو جائے دوسری طرف سے ادھار ہو جائے, کوئی بات نہیں. لیکن سونے کی جب سونے سے ہوگی, چاندی کی چاندی سے ہوگی, گندم کی گندم سے ہوگی, جو کی جو سے ہوگی, نمک کی نمک سے ہوگی, کھجوروں کی کھجوروں سے ہوگی, تو پھر ایک ہی مجلس میں کام ہونا چاہیے اور برابر برابر. البتہ سونے اور چاندی کی بیع جب آپ کریں گے سونے کی چاندی کے ساتھ, سونے کی گندم کے ساتھ نہیں کہہ رہا, سونے کی چاندی کے ساتھ, تو چونکہ یہ ایک ہی جنس کی طرح ہیں تو اس لیے ان کی بیع میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے لیکن ایک ہی مجلس میں, ایک ہی نشست میں. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ تھی سود کی دوسری قسم. پہلی قسم کیا تھی؟ جس کا نام عربی میں ہے ربا الفضل, اور وہ قرض میں ہوتا ہے سود. اور یہ دوسری جو قسم تھی اس کو کہتے ہیں ربا النسیہ,
یہ ان 6 چیزوں میں ہوتا ہے. اس سے بچیں, اس سے پرہیز کریں. کاروباری حضرات اس میں سود میں مبتلا ہیں. یہ دوسری قسم میں وہ بھی مبتلا ہیں جو ماشاءاللہ حاجی نمازی ہیں, کوشش کرتے ہیں شریعت کے اوپر عمل کرنے کی, لیکن علم نہ ہونے کی بنیاد پہ وہ بھی اس سود میں مبتلا ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, یہاں میں آپ کو یہ خبردار کروں کہ جب آپ کسی کو قرضہ دے دیں تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں. قرض دینے کے بعد جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ سود ہے. قرض دینے کے بعد جو فائدہ آپ اٹھاتے ہیں یہ سود ہے. ہاں اگر وہ فائدہ آپ پہلے بھی اٹھاتے تھے قرض دینے سے پہلے تو الگ بات ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو آپ نے سود دیا, قرضہ دیا, عفواً ایک آدمی کو آپ نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا. معاملہ طے ہوا کہ سال کے بعد وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کو واپس کر دے گا. اب اس کا مکان ہے, وہ آپ نے گروی کے نام پہ لے لیا ہے, سکیورٹی کے نام پہ لے لیا ہے, ضمانت کے نام پہ لے لیا ہے, اور جناب والا اس میں رہائش رکھ لی ہے. اس کے مکان سے فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے؟ اٹھا رہے ہیں. یہ سود ہے حاجی صاحب, یہ سود ہے. اس میں حاجی صاحب, نمازی صاحب, آپ بھی مبتلا ہیں سود میں. میرے بھائی, اگر آپ نے اس کا مکان بطور سکیورٹی لیا ہے تو مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق, سستا نہیں, مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق اس کا کرایہ طے کریں اور اس میں رہائش آپ رکھ لیں, اور ہر مہینے کا وہ کرایہ لکھتے جائیں. سال کے بعد وہ کرایہ 50,000 روپیہ بن گیا. اب واپس آپ کتنا اس سے قرضہ لیں گے 50,000 روپیہ. لاکھ روپیہ آپ نے دیا تھا, 50,000 روپیہ آپ نے مکان سے فائدہ اٹھا لیا, باقی 50,000 روپیہ آپ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور یہ بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ مکان کا کرایہ مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق ہے 5,000 روپیہ اور آپ نے طے کیا 4,000 روپیہ. چونکہ اس نے قرضہ لیا ہوا وہ تو خاموش ہے, وہ نہیں بول رہا, اور آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ 1,000 روپیہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ سود کا کھا رہے ہیں, حرام کا کھا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کو وصیت کی تھی. سنتے جائیے میرے بھائی. اس سے کہا تھا تم عراق میں رہتے ہو, عراق وہ جگہ ہے کہ جہاں سود پھیلا ہوا ہے, ذرا بچ کے رہنا. اگر کسی کو تم نے قرضہ دیا ہو وہ تمہیں بطور تحفہ پٹھے لا کے دے, پٹھے نہ لینا, یہ سود کے پٹھے ہوں گے. آپ نے نہیں مانگے, آپ نے نہیں مانگے, وہ خوشی سے لا کے دے رہا ہے, لیکن پہلے کیوں نہیں دیا کرتا تھا, اب کیوں دے رہا ہے؟ فرمایا یہ سود کے پٹھے ہیں, یہ نہ لینا. حاجی صاحب کے گھر میں سود قرضہ دینے کے بعد مٹھائیاں آ رہی ہیں اور حاجی صاحب کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بھائی سود کی مٹھائی ہے, کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ اگر آ گئی ہے واپس نہیں کر سکتے, اس کی قیمت آپ کو معلوم ہے, لکھ لیں. جب کل کو وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے آئے تو جتنی مٹھائیاں کھائی تھیں اتنے پیسے لینے سے آپ انکار کر دیں. تو میرے بھائی, اب میں اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سود جو ہے یہ سرایت کر چکا ہے, یہ پھیل چکا ہے. میرے اور آپ جیسے جو داڑھی رکھے ہوئے ہیں, جو سود سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی اس میں مبتلا ہیں, جہالت کی بنیاد پہ, علم نہ ہونے کی بنیاد پہ. اس لیے میرے بھائیوں, ان تمام امور سے دور رہیں. اور آخر میں صرف ایک روایت بیان کروں گا اور پھر سوال و جواب کی نشست ہوگی کہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کا معاملہ لایا گیا کہ اس آدمی نے قرضہ دیا تھا 20 درہم. کتنا قرضہ دیا تھا؟ 20 درہم. اور جس کو قرضہ دیا تھا وہ وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بیچتا رہا, اور جب ان تحفوں کو بیچا گیا تو ان کی قیمت بنی 13 درہم. تو جناب عبداللہ ابن عباس نے قرض دینے والے سے کہا کہ اب تمہارے صرف 7 درہم باقی رہ گئے ہیں. ان تحفوں کو شمار کیا گیا اور ان کو قرضے میں شامل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سود سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے, حرام مال سے بچائے, رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرمائے, اور ہم سب کو اخلاص کی توفیق دے. ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے یہاں بیٹھ کے گفتگو سنی